اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ قرآن و حدیث اور سائنسی تحقیق کی روشنی میں کیا آپ کا قربانی کا جانور قبول ہوگا؟ جانوروں کو کس عمر میں خریدا اور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بیمار جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ 4 جانوروں کی قربانی حرام ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، قربانی کے جانوروں کی شرائط قرآن، حدیث اور سائنسی تحقیق تینوں کے مطابق نہایت حکیمانہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ قربانی صرف بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائیں، بکری اور بھیڑ جیسے مخصوص جانوروں کی جائز ہے۔ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اسے پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ قربانی کے لیے وہی جانور منتخب کیے جائیں جو عمر میں مکمل صحت مند اور جسمانی عیب سے پاک ہوں۔ جیسے اندھا، لنگڑا یا بیمار جانور کی قربانی منع ہے۔ جدید سائنسی تحقیق بھی ان شرائط کی تائید کرتی ہے۔ صحت مند جانوروں کا گوشت انسانی صحت کے لیے محفوظ ہوتا ہے، جبکہ بیمار یا کمزور جانور کا گوشت جراثیم، بیکٹیریا یا بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں قربانی کے اسلامی اصول نہ صرف روحانی طہارت بلکہ جسمانی صحت کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، جسے عام طور پر بقر عید کہتے ہیں، اسلام کا ایک عظیم شعائر ہے۔ اس میں جانور کی قربانی محض ایک رسم نہیں بلکہ سنت ابراہیمی کی تجدید، تقوی کا اظہار اور احکام الہی کی پیروی ہے۔ لیکن قربانی تبھی قبول ہوتی ہے جب جانور اور نیت دونوں شرعی اصولوں کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے کچھ مخصوص اوصاف اور شرائط ہیں۔ ان شرائط کو جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ان کا لحاظ نہ رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ہماری قربانی قبول نہ ہو۔ تو آئیے آج اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہیں اور ہمیں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کوثر میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور یہ حکم بھی مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حج میں فرماتا ہے، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی عید الاضحیٰ کا دن نماز سے شروع ہوتا ہے اور پھر قربانی کے عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کے لیے مخصوص جانور درج ذیل ہو سکتے ہیں: نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائیں، بیل یا بھینس، نمبر 3 بکری اور نمبر 4 پر دمبا یا مینڈھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قربانی صرف بہیمۃ الانعام یعنی حلال چوپایوں اونٹ، گائیں، بکری، بھیڑ میں سے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی صرف مسنہ جانور قربان کرو، یعنی مکمل عمر کا، سوائے بھیڑ کے کہ اگر مکمل عمر کی نہ ملے تو 6 ماہ کی بھیڑ جائز ہے۔ ناظرین، جانوروں کو کس عمر میں خریدا اور ذبح کیا جا سکتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ میرے ناظرین کے لیے جانور خریدنے میں آسانی ہو۔ اونٹ 5 سال مکمل ہونا چاہیے، گائیں، بیل، بھینس 2 سال کے ہونے چاہیے، بکری 1 سال کی ہو اور دمبا بھی 6 ماہ اگر دیکھنے میں بڑا لگتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی 4 طرح کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں: نمبر 1
ایک آنکھ سے اندھا ہو، نمبر 2 شدید بیمار ہو، نمبر 3 لنگڑا ہو، نمبر 4 ایسا کمزور جانور جس میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ ناظرین، ان کے علاوہ جن جانوروں کی قربانی مکروہ یا ناجائز ہے، ان کا بھی اس ویڈیو کے توسط سے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کٹے ہوئے کان، دم یا دانت والا نہ ہو، پیدائشی طور پر کانا یا ٹیرا نہ ہو، پاگل یا انتہا درجے کا زخمی بھی نہ ہو، جس کا سینگ جڑ سے ٹونا ہوا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اونٹ اور گائیں جیسے بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب کی نیت خالص قربانی کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے فرمایا، قربانی کرنے والوں کی نیت واضح ہونی چاہیے، سب شرکا کے پیسے الگ الگ ہونے چاہیے۔ اگر کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہو تو باقی کی قربانی بھی مشتبہ ہو سکتی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کل 3 دن ہوتے ہیں، جو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے 13 ذوالحجہ کی مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے ہمیشہ صاف جگہ ہونی چاہیے۔ اس قربانی کو دوسرے جانور نہ دیکھ سکے۔ قربانی کے جانور کو درد یا تکلیف کا احساس کم ہو۔ قربانی کے بعد صفائی کا احترام لازمی طور پر کیا جائے۔ ناظرین، جو سب سے اہم کام ہے وہ جانور ذبح کرتے وقت ضرور کرنا چاہیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ پڑھنا واجب ہے، ورنہ جانور میتا یعنی مردار بن جاتا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف گوشت تقسیم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور گوشت کو خلوص نیت کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ جانور کے ساتھ ہمیشہ نرمی سلوک کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ایک عظیم عمل ہے، لیکن یہ تبھی قبول ہوگی جب ہم جانور کی شرائط پوری کریں گے۔ ناظرین، نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو حلال طریقے سے کمائے گئے مال سے خریدیں اور اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، قربانی کے جانوروں کی شرائط صرف مذہبی احکامات نہیں، بلکہ فطرت، صحت اور حکمت سے بھرپور اصول ہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جانور صحت مند، مکمل اور عیب سے پاک ہو، اور سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ ایسے ہی جانور کا گوشت انسانی صحت کے لیے محفوظ اور مفید ہوتا ہے۔ بیمار، کمزور یا معیوب جانور کا گوشت کئی طبی خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم قربانی کریں تو محض رسم نہیں، بلکہ شعور، اخلاص، شریعت اور سائنسی فہم کے ساتھ کریں، تاکہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی ہو اور انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔